عبید ابن عمیر رضی اللہ عنہ صحابی ہیں. عبید ابن عمیر صحابہ کے بھی اسکالر تھے، اور عبید ابن عمیر کے لیے مشہور تھا کہ بڑے ہیوی لیکچرز دیا کرتے تھے. یہاں تک کہ اب آپ اندازہ کریں حضرت عمر ان کا لیکچر آ کے سنا کرتے تھے، تو بڑا ہیوی لیکچر دیا کرتے تھے، اور بڑے متقی انسان اپنے معاشرے میں مشہور تھے. اس دور میں ایک اسی علاقے میں، مکہ کے علاقے میں ایک عورت تھی جو ایکسٹرا آرڈنری خوبصورت تھی. بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ایکسٹرا آرڈنری خوبصورت بنایا ہوتا ہے. بہت خوبصورت تھی، چہرہ چھپاتی تھی، نقاب لگاتی تھی اپنا، اور اس کو اپنے حسن پر ناز بھی بہت تھا. ایک مرتبہ اپنے شوہر سے کہتی ہے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے کہ کوئی ہو نہیں سکتا جو اس خوبصورت چہرے کو دیکھے اور ٹیمپٹ نہ ہو. اس کا شوہر کہتا ہے ہاں بات تو صحیح ہے سوائے ایک مرد کے. بیوی نے پوچھا کون؟ تو شوہر نے کہا عبید ابن عمیر. وہ اتنے تقوی والے ہیں کہ وہ تمہاری خوبصورتی سے بھی ٹیمپٹ نہیں ہوں گے. اللہ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کے بندے اپنے آپ کو قرآن کی اور عبادت کی حفاظت میں رکھتے ہیں. اس عورت نے اپنے شوہر سے کہا allow me to seduce him، مجھے اجازت دو کہ میں جا کے ان کو ٹریپ کرنے کی کوشش کروں. شوہر نے کہا جاؤ جا کے کوشش کر لو. یہ گئی، اپنا نقاب لگا کے گئی، اور ایسے گئی کہ جیسے یہ فتویٰ پوچھنے کے لیے آئی ہے. پاس آ کے بیٹھی اور اس کے بعد کہتی ہے کہ میں تھوڑا اور قریب چلی گئی، اور جب میں قریب گئی تو میں نے اپنا چہرہ کھول دیا. جب میں نے چہرہ کھولا، خوبصورت عورت تھی. ابھی آپ کو کیا بتایا، ایک نارمل ہیلدی مرد کسی خوبصورت عورت کو دیکھے گا تو اس کو اچھی لگے گی. جب اس عورت نے اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا تو عبید ابن عمیر نے کہا اتق اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. اس عورت نے کیا کہا، انی قد فتنت بکا فانظر فی امری، میں تمہاری طرف اٹریکشن محسوس کر رہی ہوں، سو کمپلیٹ مائی نیڈ. سیڈیوس کر رہی ہے نا عبید ابن عمیر کو، یعنی تم میری نیڈ فلفل کرو، مجھے تم میں اٹریکشن محسوس ہو رہی ہے. عبید ابن عمیر اسکالر تھے نا، یہ نہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ کے باہر نکال دیا، دھکے مار کے باہر نکال دیا. ایک عورت جس کے ذہن میں شیطان نے یہ فطور ڈالا تھا، اس کا دماغ بھی تو سیدھا کرنا تھا. عبید ابن عمیر کہتے ہیں میرے سوالوں کا اگر تم نے صحیح جواب دے دیا تو میں تمہاری نیڈ پوری کر دوں گا. انہوں نے سوال کیا یہ بتاؤ جب موت کا فرشتہ تمہاری روح نکالنے آئے گا کیا تم اس وقت خوش ہوگی اگر تمہاری آج یہ نیڈ میں نے پوری کر دی؟ تو عورت کہتی ہے اللہم لا، نہیں بالکل نہیں، میں خوش نہیں ہوں گی. عبید ابن عمیر کہتے ہیں صدقتی، سچ کہا تم نے. پھر عبید نے پوچھا کیا تم کو جب قبر میں دفنا دیا جائے گا اور فرشتے اٹھا کر تم سے سوال کریں گے، اس وقت کیا تم خوش ہوگی اپنی اس نیڈ کی وجہ سے اگر میں نے پوری کر دی؟ کہتی ہے اللہم لا، نہیں بالکل نہیں، میں خوش نہیں ہوں گی. حضرت عبید نے کہا صدقتی، سچ کہا تم نے. پھر عبید بن عمیر نے پوچھا اگر صراط تم کراس کر رہی ہوگی اور تمہیں نہیں معلوم ہوگا کہ تم کامیابی سے صراط کراس کر لو گی کہ نہیں، اس لیے کہ تمہیں نہیں پتا جہنم کا کون سا کانٹا تمہیں نیچے کھینچ لے، کیا اس وقت تمہارا یہ عمل تم کو صراط کراس کرنے میں مدد کرے گا یا نقصان دے گا؟ کیا تم اس وقت شرمندہ نہیں ہوگی؟ اس نے کہا ہاں شرمندہ ہوں گی. حضرت عبید نے کہا صدقتی، سچ کہا تم نے. انہوں نے کہا جب میزان لائے جائیں گے اور تم میزان میں اپنے اس ایول سن کو دیکھو گی، اس گناہ کو دیکھو گی، تو کیا تم خوش ہوگی اگر میں تمہاری یہ نیڈ ابھی پوری کر دوں؟ کہتی ہے اللہم لا، اونچی آواز میں بولا اس نے، نہیں کبھی بھی نہیں. حضرت عبید نے کہا صدقتی. حضرت عبید نے کہا یہ بتاؤ جب تم اللہ کے سامنے کھڑی ہوگی اور اللہ تمہارے اس عمل کی، یہ جو تم اسے اپنی نیڈ پوری کرنے کی بات کر رہی ہو، اس کی فلم تم کو دکھا دیں گے، اس کو تمہارے سامنے نشر کر دیا جائے گا، اس کو تمہارے سامنے دکھا دیا جائے گا، آج کی زبان میں اس کی CCTV فوٹیج سب کے سامنے تمہیں دکھائی جائے گی، تو کیا تم اس وقت خوش ہوگی؟ چیخ کر بولی 3 مرتبہ اللہم لا، اللہم لا، اللہم لا. حضرت عبید نے کہا صدقتی، فاتق اللہ یا امت اللہ،
اے اللہ کی بندی اللہ کا تقوی اختیار کرو. فقد انعم اللہ علیک و احسن الیک، اللہ نے تم کو نعمتیں دی ہیں، اس کو اللہ کے راستے میں استعمال کرو. اس عورت نے ایسی توبہ کی کہ اتنی عبادت گزار ہو گئی کہ اس کا شوہر جو تھا وہ بعد میں حضرت عبید سے شکایت کیا کرتا تھا کہ میری بیوی ہر رات دلہن کی طرح تیار ہوتی تھی. ایسا کیا آپ نے اس پر جادو کر دیا کہ اب یہ ہر رات جو ہے وہ میری ضرورت پوری کر کے پھر نماز پر کھڑی ہو جاتی ہے، ہر وقت زہد اختیار کرتی رہتی ہے. اللہ کا خوف انسان کو اس گناہ سے روک سکتا ہے. کسی انسان کی زبان میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اس گناہ سے آپ کو روک سکے.